بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی کہ امامت کیا ہے، امامت کیا ہے. اور اس کے بعد یہاں تک کہ میں نے دوسری سنی، اٹھ کر مسجد سے امام کے پاس آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ذکر کیا کہ کثرت اختلاف اور جو لوگوں نے گفتگو کی ہے امامت کے بارے میں ہوا ہے. جب امام نے یہ تمام گفتگو سنی اور تبسم کرنا ہے. تبسم کا مطلب کیا ہے؟ میرے لحاظ سے میری سمجھ میں عجیب نادان لوگوں آپ کس لیے امام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. پھر امام نے ایک بات بیان کرنا ہے. امام نے سوال کیا اس شخص سے، امامت امر دین سے ہے کہ نہیں؟ امامت ایک دین کی چیز ہے یا دین سے باہر؟ نماز دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ روزے کا تعلق دین سے ہے کہ نہیں؟ حج کا تعلق دین سے ہے کہ نہیں؟ اس میں اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں اور امام کے الفاظ تاکہ آپ کی سمجھ میں حدیث آسانی سے آ جائے. کیونکہ اگر امامت دین میں ہے اور خدا قرآن میں فرما رہا ہے مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، قرآن میں ہم نے کسی چیز کی کسر اور کمی نہیں چھوڑی ہے، تو تم کو حق کس نے دیا ہے کہ تم امامت کے بارے میں اپنی عقل کے ذریعے گفتگو کرو؟ قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے؟ قرآن سے پوچھو کہ قرآن امامت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، قرآن نے امامت پر کس طرح سے گفتگو فرمائی ہے. اور پھر امام نے کیوں کہا هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة حتى يجوز لهم اختيار الإمام. آپ کہتے ہیں صاحب میں اپنے گھر والوں کو اتنا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ رستے کھانسی کے لیے سمپل فزیشین یہ ہے، آپ نے چیک کیا عقل کے ذریعے کہا یہ ڈاکٹر گلی کے دکڑوں پہ جو بیٹھا ہے ٹرننگ میں یہ سب سے اچھا ہے. اپنی عقل کے ذریعے آپ سمجھے، کیوں سمجھے؟ کہ آپ میڈیکل سائنس MBBS کرنے والے کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے لیے ڈاکٹر بھی خود ہی منتخب کر لیا. امام رضا فرمانے تم امام کی روح کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہو کہ امامت ہے کیا؟ یعنی اپنے میرے الفاظ ہیں، کبھی تم یہ کہتے ہو امامت نام ہے لیڈرشپ کا، کبھی تم کہتے ہو پولیٹیکل گائیڈنس، کبھی تم کہتے ہو اقتصادیات، کبھی تم کچھ کہتے ہو، کبھی تم کچھ کہتے ہو، کبھی کہتے ہو امام جماعت کا امام ہوتا ہے، امام نماز اچھی پڑھاتا ہے، امام کو قرآن آتا ہے، تفسیر آتی ہے. تو پہلے طے کرو کہ امام ہے کس کا نام؟ قرآن کے ذریعے، امام رضا کے فرامین کے ذریعے. کیا تم سمجھتے ہو کہ امام کے میرے الفاظ ہیں، کیا تم سمجھتے ہو امام نام ہے بڑھائی کا، بکر پہ کھلا بڑھائی ہے اس کو جائیں گے وہ کھڑکیاں اچھی بناتا ہے؟ کیا امام نام ہے کسی اچھے کوک کا، گھر میں شادی بیاہ ہوئی، خوشی کی تقریب ہوئی، تم نے فلاں خان صاحب کو کوک کو بلا لیا کھانا پکانے والے کو؟ کیا تم سمجھتے ہو امام کو، تم سمجھتے ہو امام اچھے ڈاکٹر کی طرح ہے کہ جس کو تم اپنی عقل کے ذریعے سمجھ لو؟ امام اچھے خیاط درزی کی طرح ہے کہ جس کو تم اپنی عقل سے جس کا تعین کرو؟ امام نام ہے غیب سے اتصال کا، غیب سے اتصال. حضور اس جملے میں اس بات کا جواب موجود ہے. غیب تو تم نہیں جانتے تو تم کیسے سمجھو کہ کون وہاں سے متصل ہے؟ خدا امر امامت کو تم پر چھوڑ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. آپ کس دنیا مسجد میں بیٹھ کر گفتگو کرو. میں کیوں نہیں مولانا سے میرا مرجع تقلید زمانے میں ایک ہی ہے، سب سے بڑا علم رکھتا ہے، وہ حقیقت علم سب سے زیادہ نہیں رکھتا، وہ آپ کی تحقیق کے مطابق عالم ہے. حضرت حجت کے علم میں اس وقت کون عالم ہے یہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. آپ بھی کہتے ہیں میرا مرجع تقلید کائنات میں سب سے بڑا اس وقت عالم ہے، حوزہ علمیہ کا سب سے بڑا عالم ہے. امام بھی کائنات میں سب سے بڑا ہوتا ہے تو امام بھی کائنات میں سب سے بڑا. آپ کا مرجع تقلید بھی ظاہری علم کے لحاظ سے سب سے بڑا. تو فرق کو سمجھیے مجتہد کے اور امام کے. امام فرمایا الامام وحید الدہر لا یدانیہ احد. امام اپنے زمانے میں منفرد ہوتا ہے. لا یدانیہ احد، کوئی امام کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا. ایک بچے کو بلایا ہمارے پاس بات کہہ کے اظہار ارباب کو بلایا
فاصلہ امام زمانہ سے کتنا ہے؟ بچنے کا سوال بے رکا ہے. امام زمانہ کو کوئی مقابلہ نہیں ہے مقدس اربعین کو کسی بھی عالم سے. مقدس اربعین کا مقابلہ کرنا علماء سے کرو. امام الگ ہیں، علماء الگ ہیں. امام رضا فرمایا الامام لا یضاہیہ احد، امام کے نزدیک بھی کوئی نہیں جا سکتا. ولا یعادلہ عالم، کوئی بھی عالم امام کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ولا یوجد منہ بدل، امام کا متبادل بھی کوئی نہیں ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں دیکھیے امام لیول میں ہے، اس کے بدلے میں مرجع تقلید ملے. امام فرمایا ولا یوجد منہ بدل، امام کا کوئی بدل نہیں ہے، امام کا متبادل نہیں ہے. تصویر دے دیجیے نہیں ہے، کوئی دو کا سبسٹیٹیوٹ ہے تو وہ دے دیجیے، یہ دے دیجیے یہ بھی وہی کام کرے گی. امام کا کام کوئی نہیں کر سکتا. ولا لہو مثل ولا نظیر، نہ امام جیسا کوئی ہے، امام جیسا کوئی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہ امام کو کسی بھی غیر امام کے وجود کی مثال کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے. لا یوجد ولا لہو مثل ولا نظیر مخصوص بالفضل کلی، خدا کا پورا فضل اگر آتا ہے تو امام پر من غیر طلب لہو ولا اکتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب، پروردگار عالم کا اختصاص ہے. اب میں حدیث کو مختصر کرتے رہے. کئی بار فضول باتیں، ساری فضول باتیں دور کرو، ان باتوں کو دور کرو. ولت العقول، اپنے گمراہ ہو چکی ہیں. وضاعت القلوب، شعور رستہ بھٹک رہی ہے. وحارت الالباب، بڑے عظیم خالص عقل حیرت میں مبتلا ہو چکی ہے. وحسرت العیون، آنکھیں چکا چوند ہو چکی ہیں، دیکھ نہیں پا رہی. وتصاغرت العظماء، تمام کے تمام عظیم لوگ حقیر ہو چکے ہیں. وتحیرت الحکماء، بڑے بڑے صاحبان حکمت پریشانی میں مبتلا ہیں. وتقاصرت العلماء، صاحبان برداشت و صبر و تحمل کا صبر و تحمل ختم ہو چکا ہے. وحسرت الخطباء، خطباء کی زبانیں گم ہو چکی ہیں. وجہلت الاطباء، صاحبان عقل خالص اس مقام پر آ کر جاہل ہیں. وقلت الشعراء، بڑے بڑے زبردست خطیب اور شاعر ان کی زبانیں اٹکتی ہیں، دکنت آ جاتی ہے. وعجزت الادباء، بڑے بڑے ادیب جو ہر بات کو مضمون میں ڈھال کر گفتگو کرتے ہیں، ان کا قلم عاجز ہے. وعیت البلغاء، سب سے بڑا بلیغ اور فصیح خطیب بھی لاؤ اس کی زبان اٹکنے لگتی ہے. کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ وصف شان بالشمول الامام، امام معصوم کی ایک شان کو رتی برابر کے تمام لوگ بیان نہیں کر سکتے. عقل بھٹک جائے گی، آنکھ چکا چوند ہو جائے گی، بیان ختم ہو جائے گا، خطبہ کی زبانیں گم ہو جائیں گی. امام کی شان کے ایک رتی برابر شان کو تم بیان نہیں کر سکتے. جس کی رتی برابر شان کو تم بیان نہ کرو، غیر معصوم کے ذریعے اس کو سمجھانا، اس سے بڑی کوئی بے ادبی نہیں ہے.
امر عباد جو بھی ہے امام ان تمام امور کو سب سے بہتر جانتا ہے. کتنا بہتر جانتا ہے؟ کتنا بہتر جانتا ہے؟ کتنا بہتر؟ اتنا بہتر کہ اگر خدا سے تم سوال کرتے جو جواب خدا دیتا ہے امام معصوم وہ جواب دیتا ہے. شرح صدرہ امام پروردگار اپنے امام معصوم کے سینے کو کھول دیتا ہے. وَأَوْدَعَ قَلْبَهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ اور اپنے اس بندے کے سینے میں حکمت کے تمام چشموں کو بطور امانت رکھواتا ہے. وَأَلْهَمَهُ الْعِلْمَ إِلْهَامًا یہ امام کے پاس علم آتا کیسے ہے؟ أَلْهَمَهُ الْعِلْمَ إِلْهَامًا براہ راست عالم الغیب سے امام کے اوپر علم کو اتارتا ہے. جب یہ علم دے دیتا ہے نا خدا اپنے امام معصوم کو فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ اس کے بعد امام سے کوئی بھی سوال پوچھو امام کی زبان جواب دے دیتے نہیں. مولا فرمانے فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ پھر اس کے بعد امام معصوم کو کوئی بھی جواب دیتے زبان اس کی غلط غلط نہیں ہوئی. آپ سمجھ میں آئے اس خطبے کو پڑھ کے اے علی آپ ہر بات کا جواب فٹ سے حاضر ہے فٹ سے یہ ہوتا کیسے؟ کہا تیرے ہاتھ میں کتنے انگلیاں کا 5 کا دیکھا کہ نہیں کہا سامنے کہا تیرے سامنے ہمیں وجود ہے. طاقت رکھتے ہیں کہ کسی کی ذات کو جانچ پڑتال کر کے پہچان لیں کہ کس